فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ مومنین کا، ایک گروہ کفار مکہ کا، اور تیسرا گروہ منافقین کا۔ مومنین کے بارے میں اللہ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں 4 آیات نازل فرمائی، مشرکین کے بارے میں 2 آیات نازل فرمائی، لیکن جب منافقین کی باری آئی تو ٹوٹل 13 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، کیونکہ اکثر تعداد لوگوں میں منافقین کی ہے، اور اکثر لوگوں کی خرابی کا باعث، فتنے کا باعث یہ منافقین ہی بنتے ہیں، کیونکہ بظاہر یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے وفادار ہوتے ہیں، ان کے قول مسلمانوں کے لیے محبت والے ہوتے ہیں، لیکن ان کا عمل، ان کا دل کا ارادہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ عام مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ معاشرے میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ان سے کہا جائے معاشرے میں فساد برپا نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی گروہ منافقین کا فساد برپا کرنے والا ہے، اور یہ ایسا گروہ ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں۔ ایک انسان شرک کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں غلط راستے پہ ہوں، وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن جو شخص بظاہر مسلمانوں کے حق میں ہے، دلی طور پر خلاف ہے، اس کا توبہ کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے جو صرف ایک فرد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی، بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر تقریباً 340 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں منافقین کا تذکرہ ملتا ہے، اور باقاعدہ ایک سورت کا نام بھی سورۃ المنافقون رکھا گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ان علامات کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ایک منافق کی علامات ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکیں، کیا میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ کیا میرے اندر نفاق کی علامات پانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق میرا شمار منافقین میں تو نہیں ہو رہا؟ منافق کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ شخص جس کے دل کے اندر شرک کا خیالات ہیں، شرک جیسے عقائد رکھتا ہے، لیکن بظاہر مسلمانوں کے لیے اچھا رویہ رکھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز بھی ادا کرتا ہے، جیسے مدینہ میں عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے انجام کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہوگا اس میں منافقین کو پھینکا جائے گا، جس کے دل میں شرک ہوا اور بظاہر وہ مسلمان ہوا۔ لیکن دوسرا منافق کی قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے، وہ منافق جس کے قول اور عمل میں فرق ہوا، جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوا، لوگوں کے سامنے کچھ اور عمل کرتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے اس کے اعمال کچھ اور ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے دین کی بات کرتا ہے، لیکن اپنی باری آتی ہے دین کو بھول جاتا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے منافق کی 4 علامات بیان فرمائی۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 علامات موجود ہوئی وہ پکا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق۔ فرمایا جس کے اندر 4 نہیں 3 2 یا 1 علامت موجود ہوئی وہ اس قدر اتنے درجے وہ منافقین میں شمار ہوگا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، پہلی علامت جب اس کو کسی چیز پر امین بنایا جاتا ہے، اس کے سپرد کوئی امانت رکھی جاتی ہے، اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب کوئی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی وعدہ کرے گا زبان کی پاسداری نہیں کرے گا، اپنی بات سے مکر جائے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب دنیا میں رہتے ہوئے کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی سے تو کلام ہو گیا، فوراً گالی گلوچ کرے گا، فوراً گالی سے بات کا آغاز کرے گا، دوسرے کے اوپر گالی سے حملہ کرے گا۔ فرمایا یہ 4 علامات جس کے اندر موجود ہوں وہ پکا منافق ہے۔ شاید یہ 4 علامات میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر میں آپ کو یا آپ مجھے منافق کہہ دیں تو میں غصہ کر جاؤں گا، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ نبوت کی زبان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ ہمیں ان علامات کو چھوڑنا ہے۔ پہلی علامت کہ جب بات کرے گا، جب امانت اس کے سپرد کی جائے گی، امانت میں خیانت کرے گا۔ اور یہ امانت تو ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یا فتح مکہ کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیت اللہ کی چابیاں منگوائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، سیدنا علی خواہش کر رہے آقا بیت اللہ کی چابیاں مجھے سونپی جائیں۔ سیدنا عباس نے کہا مجھے دے دی جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے فوراً آیت نازل فرمائی، اے آقا جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دیجیے۔ آپ نے واپس چابیاں سیدنا عثمان بن طلحہ کو دے دی، اور وہ گھرانہ ایسا ہے کہ آج تک بیت اللہ کی چابیاں اس گھرانے میں ہیں۔ اس کے ہاں کہا جاتا ہے بیٹا بھی ایک ہی پیدا ہوتا ہے تاکہ آپس میں بھائیوں کی لڑائی نہ ہو۔ وہ چابیاں بیت اللہ کی ابھی بھی ان کے پاس ہیں، ان کی لڑی میں چلتی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ کسی امام نے، کسی ملک کے بادشاہ نے بھی بیت اللہ میں جانا ہو، اس خانہ کعبہ کے اندر جانا ہو، اس کو اجازت لینی پڑتی ہے، ان سے چابی منگوانی پڑتی ہے، وہ آ کر چابی کھولتے ہیں۔ یہ امانت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا، اور امانت میں خیانت کرنا ہمارے نزدیک شاید عام سی بات ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کا موقع ہے، خیبر کو فتح کیا، واپس مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، آپ کا ایک غلام آپ کی سواری ٹھیک کر رہا ہے، اچانک ایک تیر آیا، اس کے تیر لگا، وہ فوت ہو گیا۔ ذرا تصور کیجیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں شرکت کی ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، لیکن صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو موت آئی تو جہاد کے دوران آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے ہوئے آئی، واقعی یہ جنتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا لا ہوا فی النار، یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اس نے ایک چادر بیت المال سے چرائی تھی، وہ چادر اس کے اوپر آگ کے شعلے بن کر اس کے اوپر آ رہی ہے۔ ایک چادر صرف خیانت کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صحابی، وہ غلام جو آپ کی خدمت کر رہا ہے، اس کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں کے حق کھائے ہیں، کتنے لوگوں کی امانتیں کھائی ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کرتا ہے، ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی پر ظلم کرتا ہے، ایک باس اپنے ملازم پر ظلم کرتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں کہ میں کس قدر اپنا انجام برا کر رہا ہوں۔ شاید یہ دنیا میں مال اس کے کام آ جائے، لیکن آخرت میں یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی کیا، والذین ھم باماناتہم
وعہدہم راعون، حقیقی مومن وہ ہے جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے یا اس کے ذمے کوئی امانت رکھی جاتی ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے امانت کا مفہوم بہت ہلکا لے لیا ہے۔ میرے نزدیک کوئی بہت بڑا معاملہ ہوگا تو پھر ہی شاید خیانت ہوگی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو شخص آپس میں بیٹھے ہیں، اذا حدث الرجل بالحدیث، ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے، ثم التفت، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میری بات کوئی تیسرا شخص نہ سن لے، فہی امانہ، آپ نے فرمایا یہ امانت ہے۔ جو شخص یہ بات اپنے دوست سے اس انداز میں کر رہا کہ تیسرے شخص کو اس بات کا پتہ نہ لگ جائے، فرمایا یہ امانت ہے۔ اگر اس میں خیانت کی، اگر کسی تیسرے شخص کو اس کی بات بتلائی تو فرمایا یہ خیانت ہے۔ اور امانت بظاہر یہ چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فارق الروح الجسد وهو بری من ثلاث دخل الجنہ، دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں موت دینا، ہمارا خاتمہ اچھا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جب اس دنیا سے جائے صرف 3 چیزوں سے بری ہو، 3 چیزیں اس کے ذمہ نہ ہوں، فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ من الکبر، اس کے اندر تکبر نہ پایا جائے، اس کے اندر تکبر نہ ہو، بات بات پر دوسروں کو نیچے دکھانے کی عادت نہ ہو، والغلول، دھوکے باز نہ ہو، کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو، بات کا سچا ہو، اور والدین، اور اس کے ذمہ کسی کا قرض نہ ہو۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر اس سے کوئی بری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہم دنیا میں نیک اعمال اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ 3 اعمال کر لیجئے، 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بری کر لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اور آج اس پرفتن دور میں انسان معمولی سی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، بلکہ آج تو فتنوں کا دور اس قدر بڑھ گیا ہے۔ کسی دوست کی، کسی عزیز کی شادی ہو، وہ اپنے رازداری کے معاملات اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، مقام و مرتبے کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے راز کے معاملات ہیں، یا بیوی کے معاملات شوہر کے ساتھ ہیں، ان میں سے کوئی ایک ان معاملات کو کسی بار تیسرے شخص کو بیان کرے، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بدترین لوگ یہ ہیں۔ آج اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کو دوست احباب معمولی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین آدمی وہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری علامت بیان فرمائی اذا حدث کذب، جب انسان بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ، ایک شخص صرف جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ میرے جھوٹ بولنے سے لوگ ہنسیں، ماحول خوشگوار ہو جائے، میں لوگوں کو ہنساؤں، آپس میں شغل میلہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ اور ویل لفظ دیکھا جائے تو جہنم میں وہ وادی بھی ہے جس میں کافر 40 سال کے بعد جائے گا۔ 40 سال جہنم میں رہنے کے بعد کافر ویل وادی میں جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو شخص ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، روزمرہ کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتے، سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتے جو شخص جھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابیہ آئی، سوال کیا اللہ کے رسول ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں،
ہمیں کوئی کھانے کی چیز دی جاتی ہے، ہمیں اس چیز کی طلب ہوتی ہے کہ یہ چیز میں کھا لوں، لیکن ہم مہمان کے طور پہ ہوتے ہیں۔ ہم اگر تکلف نہ کریں، نہیں مجھے ضرورت نہیں، مجھے بھوک نہیں، جبکہ دل میں اس چیز کی طلب موجود ہو، کیا یہ گناہ ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم، اگر تیرے دل میں اس چیز کی طلب موجود ہے تو یہ تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں جب چھوٹا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لاتے ہیں، میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے اپنی مٹھی کو بند کیا، کہا بیٹا میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری والدہ کو کہا کیا تو اس کو واقعی پاس بلانے میں کوئی چیز دے گی؟ فرمایا آقا میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں عبداللہ کو دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوتی تو نے اپنے بچے کو پاس بلانے کے لیے جھوٹ بولا ہوتا، تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا، صحیح مسلم میں لمبی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ 3 شخص، ایک شخص جو کوڑی کی بیماری میں مبتلا تھا، دوسرا شخص جس کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا شخص جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، معاشرے میں ان کا جینا مشکل ہے۔ ایک دن اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، جو کوڑی والا شخص تھا اس کے پاس آیا۔ فرشتے نے کہا جو مانگتے ہو مانگو، اللہ کے حکم سے میں دوں گا۔ اس نے کہا میری بیماری کو دور کر دیا جائے، میرا جسم خوبصورت ہو جائے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ کہا کون سا مال پسند کرتے ہو؟ کہا میں اونٹ پسند کرتا ہوں۔ اس کو ایک حاملہ اونٹ دے دی گئی، اور اس فرشتے نے دعا کی اللہ تجھے اس میں برکت عطا کرے۔ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جس کے سر پر بال نہیں، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں میرے سر پر خوبصورت بال ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ بال آ گئے۔ اس نے گائے کا سوال کیا، اس کو ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ تیسرا شخص، اس نے خواہش کی میری آنکھوں کی بینائی نہیں، میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری بینائی لوٹا دی جائے۔ اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس نے بکریوں کا سوال کیا، اس کو بکری عطا کر دی گئی۔ ایک ایک چیز دی گئی، لیکن اللہ کے حکم سے اس برکت سے گائے والے کے پاس ایک ریوڑ گائے کا ہو گیا، گائے بھینس والے کے اونٹ والے کے پاس ایک ریوڑ اونٹ کا ہو گیا، بکری والے کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ وہی فرشتہ چند سالوں کے بعد آتا ہے ایک مسافر کی شکل میں، کہا میں اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، میں مسافر ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دیا جائے۔ کہنے لگا نہیں، میرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ کہا مجھے لگتا ہے تو وہی شخص ہے جس کو اللہ نے پہلے کوڑی کی بیماری میں مبتلا کیا، لیکن پھر اللہ نے تجھے صحت دی۔ کہا نہیں، میں تو بچپن سے تندرست تھا، میرے پاس مال و دولت تو پہلے سے تھا۔ اس فرشتے نے دعا کی اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا، اس کا مال کھینچ لے، اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص پہلی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی ختم ہو گیا۔ دوسرے شخص کے پاس آیا، اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی یہی بات کہی، نہیں میرے سر پہ پہلے سے بال تھے، میرے پاس تو پہلے بہت مال تھا۔ فرشتے نے بد دعا کی، اس کا مال بھی سلب ہو گیا۔ تیسرے شخص کے پاس آیا، اس نے آ کر ایک بکری کا سوال کیا، اس نے کہا اللہ نے مجھے مال سے عطا کیا، پہلے میرے پاس مال نہیں تھا، میں بیمار تھا، تو نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، جو چاہتا ہے لے جا، جتنا چاہتا ہے لے جا۔ اس فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آیا تھا، تو نے سچ بولا ہے، تیرا مال تجھے مبارک ہو، تیری صحت تجھے مبارک ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مال اس کے پاس باقی رہا، اور جس شخص نے جھوٹ بولا تھا اس کا مال اللہ نے سلب کر لیا۔ اسی طرح انسان معاشرے میں سنی سنائی بات آگے پھیلاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان یہاں سے بات سنی وہاں بیان کی، وہاں سے بات سنی یہاں بیان کی۔ فرمایا اس شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، انسان سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے، انسان جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں فساد کی جڑ، لوگوں میں آپس میں معاملات خراب ہونے کی ایک وجہ بدگمانی بنتے ہیں۔
میں نے اپنے کسی دوست کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، میں نے ذہن میں سوچ لیا اس نے جان بوجھ کے میرا فون نہیں اٹھایا، بدگمانی کی، شاید کہ وہ مصروف ہو، لیکن آپس میں معاملات خراب ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی کرنا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، شاید کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، شاید کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اس لیے میرا فون نہیں اٹھایا۔ بدگمانی سے بچیے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھے ایک وادی میں لے کر جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ ایک لوہے کی سلاخ ہے، ایک شخص کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، اس کی بانچھوں کو یہاں سے چیرا جاتا ہے، چیر کر اس کی گدی تک لے کر جایا جاتا ہے، پھر وہ سلاخ واپس نکالی جاتی ہے، وہ سلاخ لوہے کی اس کے ناک میں ڈالی جاتی ہے، ناک سے چیر کر اس کی گدی تک لے کر جائی جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آج ہلکی سی سوئی لگ جائے، ہم سے تکلیف، اس کی درد برداشت نہیں ہوتی۔ یہ لوہے کی سلاخ، تیز ترین سلاخ، اس کے منہ میں چیر کر گدی تک لے گئی، پھر ناک میں ڈالی گئی، ناک سے چیر کر گدی میں لے گئی، اور پھر اس کی آنکھوں میں وہ سلاخ ڈالی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی آنکھوں کو چیرتے ہوئے پیچھے گدی تک لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا اس کو عذاب کس چیز کا ہو رہا؟ فرمایا یہ شخص جب معاشرے میں جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ گھر تک نہیں بلکہ پورے معاشرے میں پھیلتا تھا، اس کا جھوٹ بہت مشہور ہوا کرتا تھا، اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بات جھوٹی فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں، وہ بات پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ ذرا یاد کیجئے، ذرا احساس کیجئے اس گناہ کا، اس سزا کا، کہ میرے اس مذاق سے، میری اس غلطی سے کیا سزا مل سکتی ہے۔ اس سزا سے بچ جائیے، جھوٹ کو چھوڑ دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے بلال تم جنت میں جنت میں گیا، میرے جنت میں چلنے سے آگے مجھے کسی کی آواز آئی، میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ بتلایا گیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ تم کون سا عمل ایسا کرتے ہو؟ سیدنا بلال نے دو عمل بیان فرمائے۔ ایک بیان فرمایا کہ جب میں اذان دیتا ہوں، اذان کے بعد 2 رکعت ادا کرتا ہوں، یا جب میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد 2 رکعت ادا کرتا ہوں، اس پر میں نے ہمیشگی کی ہے۔ اور دوسرا عمل جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، فرمایا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو بھی ہو جائے میں نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ اور سچ میں وہ برکت ہے کہ انسان کئی واعظ کی اثر ایک سچ کی وجہ سے اس سے باری پڑ جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم بچپن میں کتابوں میں واقعہ پڑھا کرتے ہیں، آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں، والدہ نے آپ کی قمیض کے اندر 40 اشرفیاں اس کو سلائی کر کے لگا دیا، اور راستہ ایسا ہے کہ جہاں چوروں کا واسطہ پڑتا ہے، راستے میں جا رہے ہیں، جنگل سے گزرے، ایک ڈاکو نے روک لیا، پورے قافلے کو روک لیا، پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ وہ ڈاکو آپ کے پاس آتے ہیں، کہا اے نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ آپ کی والدہ نے نصیحت کی تھی بیٹا جو بھی ہو جائے جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے ڈاکو نے آگے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ آپ کی تلاشی لی گئی، اشرفیاں نہیں ملی۔ اس ڈاکو نے آپ کو پکڑا، اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے پوچھا نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ پھر تلاشی لی گئی، پھر نہیں ملی۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ آپ نے وہ قمیض کی سلائی کھولی، اشرفیاں سامنے پھینک دی۔ وہ سردار بہت متاثر ہوا، کہا نوجوان تو چاہتا تو ان کو چھپا سکتا تھا، تو نے چھپایا کیوں نہیں؟ کہا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس سردار کے اوپر اس بات کا اتنا اثر ہوا، وہ زاروں کی طرح رونے لگا کہ ایک والدہ کی نصیحت اس کو جھوٹ نہ بولنے کی اس نے اتنا اثر کیا، اتنا عمل کیا۔ میرے خالق نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا،
میں بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اس سردار نے توبہ کر لی، سارے قافلے کا مال لٹا دیا اور نیکوکاروں کی بستی میں چلا گیا۔ وہ نیک بن گیا، صرف سچ بولا۔ سچ کی برکت سے اللہ نے کئی سالوں کے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی تیسری علامت بیان فرمائی کہ منافق کی تیسری علامت یہ ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا، بات پر اپنی بات سے مکر جانا منافق کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اے لوگو، وعدے پورے کیا کرو، وعدے کی پاسداری کیا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ان وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ جس نے وعدے کو پورا نہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں اس کا دین قابل قبول نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو مومنوں کی صفات بیان فرمائی، اس میں بھی بیان فرمایا کہ وعدے کی پاسداری کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دین سے نوازا، اس دین میں آپ نے چوتھی بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک منافق کی علامت ہے کہ جب کسی سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو بات پر گالی دیتا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو گالی دینا یہ ایک فیشن بن گیا ہے، اور گالی دینا اس قدر کبھی حکم، اس قدر کبھی فعل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلمی فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس کو مارنا، یہ کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن وہ نہیں جو طعن و تشنیع کرے، بلکہ فرمایا مومن کی یہ صفات ہیں کہ وہ طعن و تشنیع نہیں کرتا، ولا اللعان، کسی کے اوپر لعنت نہیں کرتا، ولا الفاحش، فحش گوئی نہیں کرتا، ولا البغی، اور فضول باتیں نہیں کرتا۔ یہ مومن کے زیب نہیں، مومن کو یہ زیب چیزیں نہیں دیتی کہ کسی کے اوپر لعن طعن کرے، کسی کے ساتھ فحش گوئی کرے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولے۔ یہ ایک مومن کی علامات ہیں۔ اور جبکہ اس کے برعکس منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ آج کے معاشرے میں جس قدر ہم نے لڑائی کو عام کر دیا ہے، جس قدر گالی گلوچ کو عام کر دیا ہے، اس سے شاید بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ دیندار لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ جب لڑائی ہوتی ہے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے، زبان سے گالی نکالتے ہیں۔ گالی نکالنا بہت بڑا جرم ہے، بہت کبھی حکم ہے، بہت کبھی فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ منافقین کی جو علامات ہیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم ان علامات سے اپنے آپ کو دور کر لیں، وگرنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا جس کے اندر یہ 4 علامات موجود ہوئی وہ پکا منافق ہے۔ شاید میں اور آپ ایک دوسرے کو الزام دیں تو سچ تو ہوگا، لیکن میں سچ کو برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ علامات میرے اندر موجود ہیں اور میں منافق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مومنوں کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کی، مشرکین کی جو صفات ہیں، ان کے علامات ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔